ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. محترم حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کو لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، مدبر اور پالنہار ہے، جس نے ہم سب کو اس دنیا میں ایک مقصد کے تحت پیدا فرمایا اور وہ اس کی عبادت ہے، اور اس طریقے کو اپنانے کے لیے، سیدھی راہ پر چلنے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے اپنا پیغام پہنچایا۔ درود و سلام ہوں تمام انبیاء پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے رب کا پیغام ہم تک کما حق پہنچا دیا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ حاضرین، ہمارے خطبے کا عنوان ہے ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں۔ چونکہ ماہ رمضان کی آمد ہے، ہم میں سے ہر انسان اس مہینے کا شدت سے انتظار کرتا ہے۔ اس کے آنے پر ہر مسلمان کو خوشی ہوتی ہے۔ ایک بندے مومن سال بھر اس مہینے کے انتظار میں بیٹھا ہوا رہتا ہے، اس لیے کہ یہ مہینہ نیکی، برکت، بخشش، عنایت، توفیق، زہد و تقوی، جہاد و خاکساری، صبر و استقامت، جنت کا راستہ، جہنم سے نجات کا ذریعہ، اور نہ جانے سال بھر میں کی جانے والی ایسی عبادتیں اسی ایک مہینے میں جمع ہو جاتی ہیں۔ یہ ماہ رمضان ہمارے پاس سال میں صرف ایک ماہ کے لیے بطور مہمان آتا ہے۔ ذرا ہم یہ تصور کریں کہ اگر ہمارے گھر میں کسی مہمان کی آمد ہو، کسی مہمان کے آنے کی اطلاع دی جائے، تو ہم اس کے لیے تیاریاں کتنی کرتے ہیں، ہم اس کے استقبال میں کتنے خوش ہوتے ہیں، اور ہم اپنے گھر کو کتنی زیب و زینت سے سجاتے ہیں۔ ہمارے بچے اور اہل و عیال کتنے خوش ہوتے ہیں، وہ بھی صرف ایک عام سے دنیاوی مہمان کے لیے۔ لیکن ایک وہ مہمان جو شاید کہ ہماری زندگی میں آخری مہمان بن کر آئے، شاید کہ اس کے بعد دوبارہ ہمیں زندگی میں وہ مہمان نصیب نہ ہو، اور وہ مہمان رب کی طرف سے آئے، تو اس کی خاطرداری کے لیے، اس کے استقبال کے لیے، اس کی تیاری کے لیے ہمیں کس قدر پرزور محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا ہم اس مختصر سے وقت میں یہی جانیں گے کہ یہ رمضان کے مہینے سے پہلے ہم اس کا استقبال کیسے کریں کہ جب ہمارے اوپر یہ رمضان کا مہینہ سایہ فکن ہو تو ہم بہتر سے بہتر اور اچھی سے اچھی عبادت کر کے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارتیں دی ہیں اس کا مستحق بنائیں۔ اس ضمن میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم شعبان کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ یہ شعبان کا مہینہ ہمیں رمضان کی استقبال کی تاکید کرتا ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آنے والے مہینے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک انسان پہلا روزہ رکھے تو پہلی شکایت کرے کہ مجھے بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے، مجھے پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے، میں روزے نہیں رکھ سکتا ہوں۔ اس کی عبادت میں کسی قسم کا خلل نہ ہو۔ یہ شعبان کا مہینہ ہمیں رمضان کے استقبال کی تیاری کے لیے آیا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پچھلے جمعہ میں ہم نے سنی، عائشہ رضی اللہ عنہا راوی حدیث، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت، آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صيامه إلا في شعبان. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ اس طرح رکھتے تھے کہ ہم آپس میں ایسا کہنے لگتے تھے کہ شاید اب آپ روزہ نہیں چھوڑیں گے. روزہ رکھنا چھوڑتے تھے تو ہم یہ کہتے تھے شاید اب آپ روزہ نہیں رکھتے تھے. رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا نفلی روزہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل نہیں رکھا ہے، اور شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہمیں بتاتی ہے کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا یہ رمضان کے استقبال کی تربیت اور ٹریننگ ہے کہ اگر رمضان میں ہمیں روزہ رکھنا ہو تو آج ہی سے ہم اپنے آپ کو تھکائیں، مشقت اور پریشانی آج ہی دیکھیں کہ آنے والے رمضان کے لیے ہم تیار ہیں یا نہیں. اسی طرح یہ آخری مہینہ شعبان کا مہینہ ہے جس میں ہم اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو قضا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کے بعد اب کوئی موقع نہیں ہے، اور یہ رمضان آنے کے بعد ہم اس میں ایک ساتھ 2 روزے کی نیت نہیں کر سکتے اور نہ ہی 2 روزہ رکھ سکتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ ہی کی حدیث ہے، آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں کچھ خاص ایام میں ہوتی تھی اور رمضان المبارک کے روزے چھوٹ جاتے تھے، قضا ہونے کی صورت میں یہی شعبان کا مہینہ ہوتا تھا جس میں میں اپنے روزوں کو مکمل کرتی تھی. کہتی ہیں کان یکون علی الصوم فما استطيع ان اقضي الا في شعبان، کہ میرے اوپر چھوٹے ہوئے جو رمضان کے گزشتہ روزے رہتے تھے وہ میں اسی مہینے میں پورا کرتی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی روزہ قضا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی مہینے میں پورا کریں. البتہ بہت سارے لوگ ایک نئی عبادت رائج کر رہے ہیں اس حدیث کو لے کر کے. شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا ہے تو رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے وہ روزہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم رمضان کا استقبال روزہ رکھنے کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھو. اور صحیح بخاری کی بالکل صحیح صریح روایت ہے کہ رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ رکھنا مکمل طور پر منع ہے، سوائے اس انسان کے جس کا کوئی عذر ہو، قضا کا روزہ ہو، نذر کا روزہ ہو، پیج اور جمعرات کا روزہ ہو. ایسی صورت میں وہ انسان رمضان سے 1-2 دن پہلے بھی اپنے روزوں کو مکمل کر سکتا ہے. اس کے علاوہ استقبال رمضان میں روزہ رکھنا درست نہیں. یہ رمضان کا مہینہ بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے، بہت ہی برکت والا مہینہ ہے، اور اس کے آنے سے پہلے ہمیں ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر مکمل تیار ہونا چاہیے کہ یہ رمضان اس بار آئے گا. اگر یہ رمضان ہماری زندگی کا کہیں ایسا نہ ہو کہ آخری رمضان ہو تو ہمیں اس کے بعد دوبارہ رمضان کے انتظار کی ضرورت نہ پڑے. یعنی ہم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے ایسی عبادتوں سے پیش کریں کہ مکمل اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں، اور اس کے بعد ہماری موت آئے تو ہم اس انسان کی طرح ہوں جو انسان صرف 1 مرتبہ رمضان مبارک کا مہینہ پانے کے بعد اس کی زندگی ایسی بدل گئی تھی کہ شہید ہونے والے سے زیادہ درجہ اس انسان کا تھا. آپ نے واقعہ سنا ہوگا، طلحہ رضی اللہ عنہ کی روایت، 2 آدمی دور دراز سفر سے آئے، خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا. ایک انسان میں ایسا تھا جو بہت زیادہ نیک، متقی، پرہیزگار، عبادت گزار تھا، اور اس انسان کی عبادت گزاری کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ اسے موقع ملا تو وہ جہاد کرنے کے لیے نکلا اور جہاد میں شہید ہو گیا. طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ دونوں انسان جنت کے باہر کھڑے ہوئے ہیں. جنت کے اندر سے دروازہ کھلتا ہے، ایک آدمی آتا ہے اور دوسرے انسان کو جو شہید نہیں تھا اسے جنت میں پہلے داخل کرتا ہے، اور زیادہ متقی، پرہیزگار، عبادت گزار اور شہید ہونے والے انسان کو بعد میں لے کر جاتا ہے. آپ رضی اللہ عنہ صبح اٹھ کر کے اس خواب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بیان کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں من ای ذلک تعجبون، تمہیں کس بات پر تعجب ہے
کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ اس آدمی کی زندگی میں ایک رمضان آیا تھا؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد ودخل هذا الآخر الجنة قبله، کہ اللہ کے رسول یہ آدمی زیادہ متقی پرہیزگار تھا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، شہید کا درجہ اسے حاصل ہوا، اس کے باوجود دوسرا آدمی جنت میں پہلے چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الیس قد مکث هذا بعده سنة، کیا اس انسان کے بعد یہ انسان 1 سال مزید زندہ رہے گا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں ہاں یہ بات تو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَ وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا مِنْ سَجْدَةٍ فِي السَّنَةِ، وہ اسی 1 سال میں 1 مہینہ رمضان کا پایا تھا، فلاں نمازیں پڑھی تھی، وہی اس کی بخشش کا سبب بن گیا اور وہ شہید ہونے والے انسان سے زیادہ اس کا درجہ بڑھ گیا۔ مَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ ان دونوں انسان کے درجوں کا عالم یہ ہے کہ ایک انسان سے دوسرے انسان کے درمیان کا جو درجہ ہے وہ آسمان اور زمین کے فاصلے کے برابر ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ ہمارے ہی درمیان بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہم سے عبادت میں بہت آگے گزرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت سے نوازا ہے، صدقہ و خیرات دیتے ہیں، زکوٰۃ کرتے ہیں، حج و عمرہ کرتے ہیں، عبادت میں ہم سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں، لیکن یہ رمضان آ رہا ہے، اگر اس رمضان میں ہم اس کی عظمت کو سمجھ لیں، اس کی برکت کو سمجھ لیں اور اللہ رب العالمین سے عزم مصمم کر لیں کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری ایسا رمضان ہوگا کہ ہم اپنی گناہوں کو نیکیوں میں بدل لیں گے اور اپنے سارے گناہوں کو معاف کروا لیں گے، تو ہم اس انسان کی طرح ہو سکتے ہیں کہ ہم سے زیادہ عبادت گزار، ہم سے زیادہ نیک اور متقی پرہیزگار انسان بھی ہم سے پیچھے ہو سکتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ حاصل ہو رہا ہے۔ یہ رمضان کے مہینے میں داخل ہونے سے پہلے ہم اپنی نیت کو بالکل خالص کریں۔ کما کہو، اگر رمضان سے ہم ویسے ہی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں جیسا اللہ اور اس کے رسول ہم سے مطالبہ کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیت کو مکمل طور پر خالص کر لیں، اس لیے کہ جو شخص ریاکاری کے ذمے میں آ جائے، دکھاوے کے لیے عبادت کرے، لوگوں کے ڈر سے رمضان میں وہ عبادت کرنے لگے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں مسلمان تو ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے، فلاں قسم کا مسلمان تو ہے روزے نہیں رکھتا ہے، اگر اس قسم کی نیتوں سے اپنے آپ کو خالص کر لے جس بات کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، اور انہیں صرف اس بات کا حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اس حال میں کہ اس کے لیے اپنے دل کی نیت کو خالص کرنے والا۔ اگر ہمارا اخلاص ہے اور ہماری نیت خالص ہے تو ہم صحیح معنوں میں رمضان المبارک کا استقبال کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن جو شخص صرف دنیاوی زندگی چاہتا ہے، صرف رمضان کی حد تک اپنے آپ کو رکھتا ہے اور رمضان کے بعد ایک چاند دیکھ کر کے شامل رمضان میں داخل ہوتا ہے، نمازیں اور نیکیاں شروع کرتا ہے اور دوسرا چاند دیکھنے کے بعد اس کی زندگی جو کی تو ہو جاتی ہے، تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین کا ایک فرمان یاد رکھنا چاہیے، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، کہ جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت یعنی ریاکاری اور لوگوں کے دکھاوے کا ارادہ رکھتا ہو، ہم انہیں ان کے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں پورا دے دیں گے اور اس دنیا میں اس کے لیے کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی آخرت میں، جن کے حصے میں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اور برباد ہو جو کچھ انہوں نے اس میں کیا اور بیکار ہو وہ عمل جو کچھ وہ کرتے رہتے۔ ضروری ہے کہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے ہم اپنی نیت کو مکمل طور پر خالص کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ ہم اپنی نیت کو اور اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کوئی لڑائی، ہمارا کوئی جھگڑا سالوں سال سے چلے آتا ہوتا ہے اور رمضان میں داخل ہونے کے بعد ہم اسی رنجش میں پڑے رہتے ہیں، اسی لڑائی جھگڑے اور بحث و مباحثے میں رہتے ہوئے ہم اچھے خاصے عبادت کے وقت کو لڑائی جھگڑوں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اپنے دل کو حسد سے، کینہ کپٹ سے، خواہشات نفس سے، دشمنی سے، ناشکری سے، ہر قسم کی برائی سے اپنے دل کو پاک کر لیجئے، اور دل کی صفائی اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہی دل
ہمارے سارے جسم کے حصے کا نچوڑ ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خبردار رہو، آگاہ رہو اس بات سے کہ ہمارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا صحیح سالم ہے تو ہمارا پورا جسم صحیح سالم رہے گا، اور اگر وہ ٹکڑا خراب ہو گیا تو ہمارا پورا جسم خراب ہو سکتا ہے۔ خبردار وہی القلب، اور وہ دل ہے۔ اگر ہمارا دل پاک صاف نہ ہو، اگر ہمارے دل کی نیت درست نہ ہو، اگر ہمارے دل میں وہ پاکیزگی اور طہارت حاصل نہ ہو، تو رمضان سے پہلے ہمیں مکمل طور پر اپنے دل کو پاک صاف کر لینا چاہیے ہر قسم کی برائی سے اور ہر قسم کی خواہشات نفس سے، اور جو بھی ہمیں دنیا میں مصروفیت آنے والی ہے ہمیں اس میں تقدیم و تاخیر کر کے رمضان کے لیے اپنے دل کو مکمل طور پر عبادت کے لیے خالی کر لینا چاہیے۔ اور یہ رمضان ایسی نعمت الہی ہے جس کا احساس ہمیں کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ بھی آپ کے سامنے گزرا کہ ہماری زندگی میں کتنے ایسے رمضان آئے ہوں گے لیکن اب تک وہ ہمیں پلٹ نہیں سکے، اب تک ہماری زندگی میں وہ تبدیلی نہیں آئی، لیکن اس بار آپ ایسی نیت کیجئے اور ایسا اخلاص اپنے ساتھ رکھیے کہ یہ رمضان ہماری پوری زندگی کو پلٹ دے، اس لیے کہ یہ نعمت ایسی ہے کہ اگر ہم اس کی شکر گزاری کریں گے تو ہمیں مزید نعمتیں ملیں گی، اور اگر ہم نعمت کی شکر گزاری نہیں کریں گے تو نعمت چھن جائے گی۔ اور یہ رب کا قانون ہے، رب کے قانون میں اگر ہم کسی قسم کا عمل دخل کریں گے تو نعمت ہم سے چلی جائے گی۔ ایک انسان کے پاس جب تک نعمت ہے اسے اس کا احساس نہیں ہے، ہمارے پاس صحت ہے ہمیں احساس نہیں ہے، بیمار ہو جائیں دوسرے دن شکایت کرنے لگتے ہیں۔ تو جب تک نعمت کی شکر گزاری کریں گے مزید بڑھاوا ملے گا، شکر گزاری نہیں کریں گے وہ نعمت ہم سے چھین لی جائے گی۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے سورہ ابراہیم کی 7ویں آیت میں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور آپ کے رب نے اس بات سے آپ کو آگاہ کر دیا ہے کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں مزید بڑھا کر دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملی ہوئی نعمت کے احساس کو اپنے دل میں زندہ رکھیں، اور اس کے آنے سے پہلے ہم اپنے دل کو پاک صاف کر کے ہم اس کی تیاری کریں اور اس ملی ہوئی نعمت کی شکر گزاری کریں۔ ساتویں بات یہ ہے کہ جو کچھ ہماری زندگی میں گناہ ہوئے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے گناہ ہوں، کتنا بھی بڑا ظلم ہو، حقوق العباد سے متعلق ہے تو ہم اس انسان کے پاس جا کر کے معافی مانگیں، حقوق اللہ سے متعلق ہے تو رب سے توبہ استغفار کریں۔ روئے زمین کا کتنا بھی بڑا ظلم اور کتنا بھی بڑا گناہ ہو، اگر سچے دل سے انسان توبہ نصوح کو پالے، ایسی توبہ کرے جس کے بعد دوبارہ وہ اس گناہ کو نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیجیے کہ اے وہ میرے بندوں جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے اپنی جان کو گناہ کے دھوکے میں ڈال دیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور یہ اس کی خاص صفت ہے انہ هو الغفور الرحیم، کہ وہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ رمضان کے آنے سے پہلے ہماری اپنی زندگی میں جتنے بھی گناہ ہوں، چاہے وہ سال بھر کے گناہ ہوں یا پھر پوری زندگی کے گناہ ہوں، سچے دل سے توبہ کریں، اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں، تاکہ رمضان میں جب ہم نیکیاں کریں تو ہمیں اس نیکیوں کی چاشنی ملے اور عبادت کرنے میں ہمیں جو لطف اور مزہ آنا چاہیے وہ ہمیں ملے۔ ہم یہ شکایت نہ کریں کہ تراویح پڑھ رہے ہیں ہمارا دل نہیں لگ رہا ہے، قرآن پڑھنا چاہ رہے ہیں ہمیں پڑھنے نہیں آتا ہے، ہم نماز کی طرف آنا چاہتے ہیں ہمارا دل نہیں لگتا ہے۔ بڑے بڑے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، یہ ہماری اچھائی کے لیے اور ہماری کامیابی کے لیے ہے، تاکہ ایک بندے مومن اور ایک بندے مسلم اللہ کی طرف ایسا رجوع کرے کہ اس کی زندگی مکمل طور پر بدل جائے۔ اسی طرح ہم یہ کوشش کریں کہ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اگر رمضان سے 10 دن پہلے ہم یہ نیت کر لیں کہ مکمل 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہمیں نماز ادا کرنا ہے تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں، اس لیے کہ رمضان میں ہم بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ تکبیر اولیٰ کو چھوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے 40 دن تک مسلسل تکبیر اولیٰ اقامت کے ساتھ
مسجد میں آ جاتا ہے تکبیر کے ساتھ 40 دن مسلسل نماز پڑھتا ہے، اسے 2 براءتیں نصیب ہوتی ہیں، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ ایک تو نفاق سے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ جہنم سے پاک صاف ہو جاتا ہے، جہنم سے اسے آزادی کا گویا کہ پروانہ دیا جاتا ہے۔ ہم یہ کوشش کریں کہ ہم 40 دن تک مسلسل اس رمضان کے ساتھ 10 دن پہلے یا 10 دن بعد مسلسل اپنے لیے 40 دن کا ایک ہدف اور ٹارگٹ بنائیں۔ آخری بات کہہ کر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام ابن شیبہ انہوں نے سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں ما اذن المؤذن منذ 30 سنة الا وانا في المسجد۔ 30 سال، 3 دن، 30 مہینے، 30 ہفتے نہیں، 30 سال کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 30 سال تک مسلسل جب بھی مؤذن اذان دیتا تھا میں اس وقت مسجد میں ہوتا تھا، میں اور مؤذن مسجد میں ہوتے تھے جب مؤذن اذان دیتا تھا۔ کتنے سال؟ 30 سال۔ ہم 3 دن کر کے دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ 3 دن، 3 ہفتہ، 3 مہینہ، 3 سال اور 30 سال میں کتنا بڑا فرق ہے۔ لیکن انہوں نے نقل کیا ہے کہ امام رہتا تھا اور اس کے ساتھ مسجد میں موجود ہوتا تھا۔ ایک دوسری روایت میں ہے ما فاتتنی الصلاۃ فی جماعت منذ 40 سنة، 40 سال سے میری پہلے تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی ہے، 40 سال تک مسلسل میں نے نماز پڑھی ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ اور اسی طرح امام ربیعہ بن یزید رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ مؤذن نے 40 سال سے صبح کی اذان نہیں دی مگر میں اس کے ساتھ میں ہوتا تھا، سوائے اس کی کہ میں بیمار ہوں یا پھر سفر میں ہوں۔ تو میرے بھائیو، یہ قول نقل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی یہ شوق اور جذبہ پیدا ہو کہ ہمارے سلف عبادت کے لیے کس قدر محنت کرتے تھے اور ہم عبادت میں کتنے پیچھے چلے جا رہے ہیں کہ اذان ہوتی ہے، بغل میں گھر ہے، احساس نہیں ہوتا ہے، بس ریموٹ لے کے آواز کم کر دیتے ہیں، ویلوم کی بٹن دبا کے آواز کم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جس مصروفیت، جس مشغولیت میں ہم تھے، اذان ہونے کے بعد جو کا تو رہتا ہے، مؤذن کہتا ہے کامیابی کی طرف آؤ، مؤذن کہتا ہے نماز کی طرف آؤ۔ اللہ رب العالمین ہمیں گویا کہ بلا رہا ہے، ہماری کامیابی کہاں پر ہے، لیکن ہم کس قدر کھو گئے ہیں کہ ہمیں اب اس کا احساس نہیں ہے۔ دل اور زمین کو جلانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ محترم حاضرین، ہمارے خطبے کا عنوان تھا کہ ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں۔ اس سلسلے میں کل ہمارے پاس 18 نکات تھے، جس میں سے آپ کے سامنے مختصر طور پر 8 نکات ذکر کیے گئے۔ ماہ شعبان کے روزے رکھیں، جو ہمارا روزہ چھوٹ گیا ہے ہم اس کی قضا کریں، ماہ رمضان کی عظمت کا ادراک کریں، اسے کھوجیں اور اسے پرکھنے اور اس کی اہمیت کو اندازہ لگائیں، اپنی نیت کو خالص کریں، اپنے دلوں کو پاک اور صاف کریں۔ جو کچھ ہماری زندگی یا گزشتہ ہمارے گناہ ہوئے ہیں وہ سال بھر کے ہوں یا زندگی بھر کے ہوں، اس کے لیے ہم سچی توبہ کریں، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں، ماہ رمضان کے مسائل کو سمجھیں، سحری، افطاری، روزہ، جو کچھ ہماری زندگی میں ماہ رمضان میں غلطی ہونے کے خدشات ہیں ہم اسے پہلے ہی اسے جان لیں اور دعاؤں کو معمول بنا لیں، نیکی میں رغبت پیدا کریں، نظام الاوقات کو، اپنے دن اور رات کے ٹائم ٹیبل کو ہم ترتیب دے دیں۔ بہت سارے جگہوں پر ابھی عام رواج بنتا چلا جا رہا ہے کہ ہم راتوں کو رمضان میں جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں اور عبادت بہت کم کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم روزہ رکھ لیں، 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، تھوڑا بہت نفل کا اہتمام کر لیں اور قرآن کی تلاوت کر لیں تو کافی ہے۔ میرے بھائی، اتنا کر لینا کافی نہیں ہے، ہمیں عبادت میں اتنی تھکانا ہے جتنی ہم دنیا کی مصروفیت میں رہتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں، دن بھر سوگا۔ یہ نظام بنانا ہمارے لیے بہت بڑا بگاڑ اور فساد کا سبب بن سکتا ہے۔ غرباء اور مساکین کی خاص طور پر مدد کریں تاکہ وہ رمضان میں ہمارے ساتھ مل کر کے خوشیاں منائیں۔ ہم جو کچھ اس رمضان میں کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے خالص کریں۔ بعض مرتبہ راشن کی کٹ تقسیم کرتے ہیں، فوٹو کھنچاتے ہیں، سوشل میڈیا پر وائرل کرتے ہیں یا پھر موبائل کے ذریعے سے الگ الگ قسم کی پوسٹ بناتے ہیں۔
ہر قسم کی ریاکاری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں کہیں کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.